عمران خان کو چندے، تمہارا چندہ ضائع ہو تو قیامت کے دن میرا گریبان پکڑ کے کہنا کہ واپس کرو۔ وعلیکم السلام جی۔ وزیر اعظم عمران خان نے قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دے کر اقلیتوں میں اندراج کرنے کا حکم دے دیا، اس حوالے سے کیا کہتے ہیں آپ؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی آج بڑا خوشی کا دن ہے جی۔ آپ یقین کریں کہ ہم نے عمران خان کا ساتھ دیا تھا، ہم اس کے ساتھ چلے تھے، تو جھوٹے لوگوں نے، لعنت ہے اللہ اور اس کے رسول کی جھوٹوں پہ، دنیا میں جہاں جھوٹا ہے نا اللہ کی اس پہ لعنت ہے۔ تو وہ لعنتی ہمیں کہتے تھے یہ مرضی ہے، تو ہمارا بڑا دل دکھتا تھا، ہمیں بڑی تکلیف ہوتی تھی، ہمیں بڑا غم پہنچتا تھا۔ لیکن آج اللہ کا شکر ہے کہ اللہ پاک نے عمران خان سے وہ کام لیا ہے جو ہماری 73 سالہ تاریخ میں دوبارہ یہ زندہ ہوا ہے۔ دیکھیں مرزئی بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی ثبوت کے کافر ہیں، اور یہ جو اسمبلی میں بل پاس ہوا تھا پاکستان کے آئین میں، یہ اس زمانے کے علماء کی قربانی ہے۔ اس میں مولانا مفتی محمود صاحب بھی تھے، اس میں بڑے بڑے جید علماء تھے جنہوں نے اسمبلی کو وہ نقش ڈال دی تھی کہ انہیں کافر قرار دو۔ پھر وہ بل پاس ہوا، وہ مفتی اور مولانا ہی تھے جنہوں نے بل پاس کروایا اور پھر انہیں کافر قرار دیا، اور ان کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی ثبوت نہیں مانگتے ہم بغیر دلیل کے کہتے ہیں کہ یہ کافر ہیں۔ لیکن آج عمران خان نے وہ کام کیا ہے جو آنے والی نسلیں بھی نہیں کر سکتی، جو سابقہ لوگ بھی نہیں کر سکے۔ کہتے تھے عمران خان مرزئی ہے، عمران خان مرزئیوں کا ساتھ دے رہا ہے، عمران خان یہودی ہے۔ اوے یہ سچا عاشق رسول ہے، اس کی قدر کر لو۔ میں آپ کو ایک بات بتا دوں، میں صدر ایوب کو صدر پاکستان مانتا ہوں، میں جنرل محمد ضیاء الحق شہید کو پاکستان کا صدر مانتا ہوں، میں جنرل پرویز مشرف کو پاکستان کا صدر مانتا ہوں۔ اچھے لوگوں نے حکومت کی، اچھے لوگ رہ کے گئے ہیں۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ پاکستان بنایا، لیاقت علی خان نے پاکستان کے لیے قربانیاں دی۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ عمران خان کا نام سونے کی قلم سے مورخین لکھیں گے کہ عمران خان پاکستان کا وزیر اعظم، یہ 2018 میں وزیر اعظم بنا، اور جناب اس نے بھیک مانگی۔ یہ سونے کی سیاہی سے لکھا جائے گا، سونے کے قلم سے مورخین لکھیں گے، تاریخ دان لکھیں گے۔ اور وہ وزیر اعظم ایک لفظ ایسا کہتا ہے کہ میں آپ سے چندہ مانگتا ہوں، میں آپ سے بھیک مانگتا ہوں، اور وہ بھیک مانگ کس کے لیے رہا ہے؟ اس پاکستان کے لیے، اس وطن کے لیے، اس قوم کے لیے بھیک مانگ رہا ہے، لوگوں کے لیے، غریبوں کے لیے، مسکینوں کے لیے، اپنا قرضہ اتارنے کی۔ آپ کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے جس میں آپ نے عمران خان کو سب سے پہلے آپ کی میڈیا نے دکھایا کہ وہ یوں رو رہا ہے، اور لوگ پوچھتے ہیں کیوں رو رہا ہے؟ تو اس نے کہا میں نے، میری قوم نے قرضہ دینا ہے۔ اور قرضہ کس نے لیا؟ نواز شریف نے۔ قرضہ کس نے لیا؟ زرداری نے۔ قرضہ کس نے لیا؟ سابقہ حکومتوں نے۔ اور تو کیوں رو رہا ہے؟ انہوں نے کہا میری قوم قرضے میں جکڑی ہوئی ہے، اور وہ قرضہ اللہ کا شکر ہے منجمد ہو گیا ہے، اور اس کی فائلیں بند ہو گئی ہیں۔ پتہ نہیں کتنے ارب ہم جو ہے نا ہر 3 مہینے کے بعد قرض ادا کرتے تھے، لیکن اللہ پاک نے ایسا، خدا نے ہمیں ہیرا دیا ہے، مانگتا ہے، مانگنے والا ہے، لیکن قوم کے لیے مانگ رہا ہے، ملک کے لیے مانگ رہا ہے، وطن کے لیے مانگ رہا ہے، غریبوں کے لیے مانگ رہا ہے، یتیموں کے لیے مانگ، اور جو لوٹ کے بھاگے ہیں ان کا قرضہ اتارنے کے لیے قرضہ مانگ۔ یہ سنہری لفظوں میں لکھا جائے گا، سونے کے پانی سے لکھا جائے گا، اور آنے والے یہ جتنا مرضی رولا ڈالتے رہے حزب اختلاف والے، یہ جو اقتدار کے بھوکے لے لے ہیں نا، یہ رولا ڈالتے رہے، یہ جھوٹا میڈیا بولتا رہے، یہ جھوٹا میڈیا پروپیگنڈے کرتا رہے، لیکن عمران خان کو تاریخ لکھے گی۔ دیکھیں اس نے چندہ مانگا تھا ایک دفعہ، وہ ورلڈ کپ جیت گیا تو چندہ مانگنا شروع کر دیا، لوگ بڑے حیران ہوئے، بڑے پریشان ہوئے، یار یہ چندہ مانگ رہا ہے، یہ کرکٹ کا کھلاڑی ہو گیا۔ پھر اس نے کینسر کا ہسپتال بنا کے بتایا کہ یہ لو، اس قوم نے چندہ دیا تھا، میں نے بھیک مانگی تھی،
میں نے ہاسپٹل بنائے، اور وہ جو قرضہ لیتے رہے انہوں نے اپنے 28 منزلہ محل بنا لیے، لیکن ہسپتال ایک بھی نہیں بنایا جہاں پہ ان کا علاج ہو اور ان کے بچوں کا علاج ہو، اس قوم کا علاج ہو، اس غریب ملک کے لوگوں کے رہنے والے کا علاج ہو۔ اور عمران خان کے کینسر اسپتال میں آپ چلے جائیں، آپ جہاں مرضی ٹیسٹ کروا لیں، ٹیسٹ کروانے کے بعد آپ عمران خان کے اسپتال میں چلے جائیں، اگر آپ غریب ہیں تو آپ کا مفت علاج ہوگا، اگر آپ امیر ہیں تو آپ پیسے دیں گے۔ تو یہ اچھے لوگ ہیں جی، انشاءاللہ تعالی عمران خان عزت والا ہے، وہ ختم نبوت پہ یقین رکھتا ہے، وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دیوانہ ہے، وہ علماء کرام کی عزت کرتا ہے۔ اور انہوں نے کبھی کہا جی یہ اس طرح ہے جی، یہ اس طرح ہے جی، یہ کر رہا ہے جی، یہ وہ کر رہا ہے جی، یہ ٹائیں کر رہے تھے، لیکن اللہ نے آج اسے عزت دے دی، اللہ نے آج اسے نوازا ہے، اور یہ ٹگے کے ٹگے آج دیکھ رہے ہیں۔ اس بات کو کاٹنا نہیں ہے، میں ڈرتا نہیں ہوں کسی سے، میں اپنی محنت کر کے کھاتا ہوں، میں مزدوری کرتا ہوں، اس عمر میں بھی میں نے کبھی کسی کے آگے جھولی نہیں پھیلائی، لیکن میں عمران خان کے لیے لوگوں کو کہتا ہوں، لوگوں دو عمران خان کو چندے، تمہارا چندہ ضائع ہو تو قیامت کے دن میرا گریبان پکڑ کے کہنا کہ واپس کرو، کیونکہ عمران خان کام کر رہا ہے، قوم کے لیے کر رہا ہے، وطن کے لیے کر رہا ہے، اس مٹی سے محبت کر رہا ہے، اور انہوں نے اس ملک کو لوٹا اور اس ملک کے غریبوں کا مال کھایا، اور جناب اس طرح دم دبا کے بھاگے جیسے کتا بھاگ جاتا ہے، لندن چلے گئے، یہ فیس کرتے، یہ یہاں کھڑے رہتے۔ اب آئیے نا شہباز شریف کی باری، وہ بھی دیکھ رہا ہے یار کوئی بہانہ ہو، اللہ کرے میرا بھائی پٹھا ہو جائے وہاں پہ کسی بیڈ پہ، تو میں یہاں سے نکلنے والی بات کروں، قوم نہیں چھوڑے گی تمہیں، اب قوم شعور رکھ